اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق مومنین پر احسان فرمایا۔ کس پر احسان فرمایا؟ مومنین پر، کسی اور پر نہیں۔ اب جو شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے، ایماندار سمجھتا ہے، تو اس شخص پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ اس کے اندر یہودی داخل نہیں ہے، کیونکہ وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں ہے۔ نصارہ داخل نہیں ہے، یہودی مومن نہیں ہے، ہندو بھی داخل نہیں ہے، مشرک بھی داخل نہیں ہے۔ کفر کی جتنی بھی قسمیں ہیں، الکفر باللہ واحدہ، وہ تمام کی تمام اللہ تعالی نے اس ایک لفظ سے نکال دی۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ ہم نے جو احسان فرمایا ہے یہ کسی اور پر نہیں فرمایا، یہ صرف اور صرف یہ احسان ہمارا خاص مومنین کے لیے ہے۔ لہذا باقی ساری چیزیں نکال دی، سارا کفر، سارا باطل، سارا حق، ساری قوتوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا اور واضح طور پہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق ہم نے صرف اور صرف مومنوں پر احسان فرمایا۔ اب ہر شخص کا اپنا نصیب ہے کہ کون اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، صرف زبان سے مومن ہے یا دل سے بھی مومن ہے، صرف ظاہر سے مومن ہے یا باطن سے مومن ہے۔ تو المختصر جو شخص ظاہر سے بھی مومن ہو، باطن سے بھی مومن ہو، جل وطن بھی مومن ہو، خن وطن بھی مومن ہو، اپنوں کے سامنے بھی مومن ہو، غیروں کے سامنے بھی مومن ہی ہو، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو، وہ گھر کے اندر ہو، وہ بازار میں ہو، کسی بھی تقریب میں ہو۔ اب مومن شاید ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مومن سے مسجد کے اندر آ کر ہم مومن بن جائیں، گھر پہ جا کر ہمارا رویہ بدل جائے۔ یہ مومن کی تعریف نہیں ہے۔ مومن ایسا لفظ ہے کہ پوری کی پوری زندگی اسی کے اندر ہونا ہے کہ ہم اس لفظ کو تو سمجھیں کہ مومن کہتے کس کو ہیں۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے، اب یہاں پر ہم سچے پکے مومن ہیں، ہم ظاہر سے بھی مومن لگتے ہیں، اور جو بندہ ظاہر سے مومن لگے، یہ ظاہر کا اثر باطن پر بھی ہوتا ہے، تو یقیناً وہ باطن سے بھی مومن ہوگا۔ اور اگر تھوڑی بہت باطن کے اندر غلاظت پیدا بھی ہو چکی ہو، یہ ظاہر کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر نے اپنا جز کر دیا۔ ظاہر دیکھیں ہم یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں کوئی گناہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تو ہم اللہ کی پاکیزہ گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پوری کائنات کے اندر اس سرزمین میں سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ اللہ کی گھر ہے، مسجد ہے۔ تو جب ہم بہترین جگہ پر آئے تو یہاں گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھی صحبت عطا فرما دی، اور اچھی صحبت کی یہی تاثیر ہوتی ہے کہ بندہ اچھی صحبت کی وجہ سے اچھا بن جاتا ہے، بری صحبت کی وجہ سے بندہ برا بن جاتا ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو بہرحال ہم اللہ کے گھر میں آ کر ہم ظاہر بھی مومن ہیں، باطن بھی مومن ہیں۔ یہی مومنانہ صفت، جس طرح ہم یہاں غلط کام نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، غیبت نہیں کر سکتے، چوری نہیں کھا سکتے، کسی کو پر بہتان نہیں باندھ سکتے، الزام تراشی نہیں کر سکتے، کسی کو گالی نہیں دے سکتے، کسی کا دل نہیں دکھا سکتے، طرح طرح کے ہم جو گناہ بار کے معاملے میں کرتے ہیں وہ ہم مسجد میں آ کر نہیں کر سکتے۔ یہاں ہم کوئی کاروبار رشوت والا نہیں کر سکتے، سود کا کاروبار نہیں کر سکتے، کسی کی زمین پر ناحق قبضہ نہیں کر سکتے۔ یہ تمام کے تمام معاملات ہم مسجد کے اندر آ کر نہیں کر سکتے۔ تو اسے پتہ یہ چلا کہ مسجد کے اندر جب ہم آتے ہیں ہمارا ظاہر مومن ہو جاتا ہے، اور جب ظاہر مومن ہو گیا تو باطن تو بہت مومن ہو گیا۔ تو اب یہی مومنانہ صفت ہم نے غور کرنا ہے کہ ہماری گھر میں بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ مسجد میں ہم نے آ کر نماز پڑھی،
یہاں پر ہم نے سب کو یہ باور کرایا کہ ہم حقیقت مسلمان ہیں، مومن ہیں، سچے پکے نمبر 1۔ لیکن جب ہم گھر پہنچے سب سے پہلے ہم بیوی سے لڑے، بھائی سے لڑے، بہنوں سے لڑے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں چھوٹی سی بات پر۔ جب ہم اپنے گھر میں غور کریں کس بات میں لڑائی ہوتی ہے، اگر اس لڑائی کے بعد ہم غور کریں تو شاید ہمیں اس بات پر خود ہنسی آئے کہ یہ بات بھی لڑنے کی تھی، یہ تو آرام سے بھی مسئلہ ہو سکتا تھا۔ اس میں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مزاج کے اندر جو سختی ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو نرمی عطا فرما دی اس کو دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما دی، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے سختی عطا فرما دی دنیا آخرت کی بربادیاں اسے عطا فرما دی۔ اب مزاج کے اندر نرمی لانا اور مزاج کے اندر سختی لانا یہ ہمارا اپنا اختیار ہے کہ ہم اپنے مزاج کو نرم کرتے ہیں یا سخت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر آپ حق پر بھی ہیں لیکن آپ کے مزاج کے اندر اگر سختی ہے تو آگے چاہے کتنا ہی آپ کا چاہنے والا ہو، آپ اس مزاج کی وجہ سے آپ کی بات نہیں مانے گا۔ لیکن اگر آپ کے مزاج کے اندر نرمی ہے، اگر آپ کا سامنے دشمن بھی ہے تو وہ بھی حیران و پریشان ہو جائے گا، ماننے پر مجبور ہو جائے گا، اور اگر نہ بھی مانا کم از کم خاموش رہنے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ نرمی دونوں جہانوں کی دولت ہے اور سختی دونوں جہانوں کی بربادی ہے۔ تو لہذا جس طرح ہم اللہ کے گھر میں آ کر ظاہراً باطناً جلوتاً خلوتاً مومن ہو جاتے ہیں، اسی طرح اپنے گھر میں بھی مومن ہونا ہے۔ اسی طرح جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں بازاروں میں بھی ہم نے اسی طرح مومن ہی رہنا ہے۔ ہم تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، چاہے وہ ولیمے کی تقریب ہو، وہ نکاح کی تقریب ہو، کوئی بھی خوشی کی تقریب ہو، غمی کی تقریب ہو، ہم وہاں پر بھی مومن ہی ہونے چاہیے۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہیں، ہم شریعت کا لحاظ نہیں رکھتے۔ یہ مومنانہ صفت نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ کو پتہ صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی آیات نہیں نازل ہوتی اس کے اندر کوئی اس طرح کی خفیہ بات ہوتی تو صحابہ کرام فوراً ڈر جاتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہوتے اور اس کا مطلب اس کی تفصیل پوچھتے، یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی سورہ حجرات کی کہ مومنوں نبی کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا، ورنہ انجام تمہارا یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام تک جب یہ آیت پہنچی تو بعض صحابہ اتنے ڈر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار پوچھنا پڑتا کہ میرے صحابی کیا فرما رہے ہیں، اتنی دھیمی آواز ہوتی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم تو آپ کو بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ قرآن نے کہا کہ تمہارے اعمال ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے میرے محبوب کے سامنے بلند آواز نکالی تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، ہر آیت کو فالو کرتے، پوچھتے، عمل کرتے۔ لیکن ہمارا کیا ہے، ہم نے اپنے ابا کو دیکھا میرا ابا ناراض نہ ہو جائے، میری اماں ناراض نہ ہو جائے، میرا بڑا بھائی ناراض نہ ہو جائے، بڑی بہن ناراض نہ ہو جائے، میرا چاچو ناراض نہ ہو جائے، دادا نانا ماما ناراض نہ ہو جائے، وہ فلانی جگہ سے ہمارے رشتے دار آئے ہوئے ہیں، اگر ہم نے خود کی بات نہیں مانی تو رشتے دار ناراض ہو کر چلے جائیں گے، تو ہمارا پورا پروگرام ختم ہو جائے گا، پورا نظام گرم ہو جائے گا۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے غور کرنی ہے کہ ایسے موقع پر ہم اللہ اس کے رسول کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنی رشتے داری کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہے میرا رب فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے احسان کسی اور پر نہیں فرمایا، میں نے احسان صرف اور صرف مومنین پر فرمایا ہے۔ اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ قبل سے خود کر لو،
کہ تمہارا محاسبہ کوئی اور کرے، مرنے کے بعد میرا رب محاسبہ کرے گا ہمارا، لیکن اس دنیا ہی کے اندر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس انداز سے اپنی زندگی گزاریں۔ اب جو میں نے مثال دی ہے اور یہ حقیقت ہے، ہم میں سے تقریباً 90% لوگ کسی چیز کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی رشتے داری کو ترجیح دیتے ہیں، اس میں ہمارے سامنے قرآن نہیں ہوتا، ہمارے سامنے حدیث نہیں ہوتی۔ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جب شادی کی تقریب آتی ہے وہ شادی کا باب پڑھ لے کتاب کو سمجھا کر، یا کسی امام کے پاس چلا جائے کہ بھائی میری شادی ہے، مجھے بیوی کے حقوق بتا دو، میاں کے حقوق بتا دو، شادی کی تقریب ہم نے کس انداز سے کرنی، ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، ہماری حدیث کیا کہتی ہے، میرے نبی کی سیرت کیا کہتی ہے، کسی نے نہیں سیکھا اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم نے تو رشتے داروں کو ترجیح دینی ہے، ہم نے یہ جو خوشی کا پروگرام منعقد کرنا ہے یہ رشتے داروں کے مطابق کرنا، اللہ اس کے رسول کے مطابق نہیں کرنا۔ 1 سال 2 سال تو ہم اپنے مولوی کے پاس آتے رہتے ہیں، آپ دعا فرمائیں شادی ہماری ہو جائے، رشتہ ہو جائے، رشتہ نہ ٹوٹے، اس کے اندر بھلائیاں ملے، رکاوٹیں ختم ہوں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی مشکل گھڑی کو آسان کر دیا، وہ وقت جس کا تم کئی عرصے سے انتظار کر رہے ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان کر دیا تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بدل جاتے ہیں۔ پھر جو آئیں وہ موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تمہیں دی ہے، اس کا چرچا کرو شریعت کے مطابق، اس کا اعلان کرو دین کے مطابق، میرے نبی کی سیرت کے مطابق۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن کا حکم ہے کہ اس نعمت کا چرچا کرو۔ اب نعمت کا چرچا شروع ہو گیا ہے، ایک طرف رحمان ہے، دوسری طرف شیطان ہے۔ اب یہ امتحان ہے، قرآن نے بار بار کہا نا کہ تم کس کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو ترجیح دیتے ہو یا دین کو ترجیح دیتے ہو، اپنی رشتے داری کو، گھر والوں کو ترجیح دیتے ہو یا اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیتے ہو۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے گھر والے، جہاں تک کہ پوری انسانیت سے بڑھ کر وہ میرے سے محبت نہ کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر ہمارا کوئی رشتے دار ہمیں غلط کام کا حکم دیتا ہے کہ اگر شادی کرنی ہے تو ڈھول ڈماکہ کرنا ہے، جس میں ڈھول ڈماکہ نہیں ہے، ناچ گانا نہیں ہے، تو کیا ہم بولتی بھی ہے؟ اس طرح کی بات کرتے ہیں، دین کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ساری شیطانی کام ہیں۔ اب یہ وہ موقع آیا ہے، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے بندو یہ نعمت تمہیں میں نے عطا کی ہے، اس کے اعلان کرو، اس کا چرچا کرو، لیکن شریعت کے مطابق۔ اب ایک طرف رحمان ہے، دوسری طرف شیطان ہے، ہم جا کے شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ چند عرصے میں ہمارے گھر میں لڑائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر کینہ، حسد، دو ریاکاری، یہ وہ تمام چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے اپنا رسول مومنوں میں بھیج کر مومنوں پر احسان فرمایا ہے، کسی اور پر احسان نہیں فرمایا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے احسان ہم آپ کے اوپر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان میرے اوپر فرمایا ہے، آپ پر فرمایا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا ظاہر بھی مومن ہو، ہمارا باطن بھی مومن ہو، ہماری جلوت بھی مومن ہو اور ہماری خلوت بھی مومن ہو، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، بعض لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، زکاتیں بھی ادا کرتے ہیں، ظاہری جتنی بھی عبادتیں وہ تمام کرتے ہیں، ظاہری لباس بھی شریعت کے مطابق ہے، داڑھی مبارک بھی رکھی ہوئی ہے، وہ پابندی سے سوال بھی کرتے ہیں، ظاہراً پکے مسلمان ہیں لیکن باطناً مومن نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر دل کے اندر حسد ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہے، اسے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں کہ اس کو کیوں نعمت مل گئی، مجھے پسند نہیں ہے، یہ میرے سے آگے کیوں نکل گیا، پہلے ایک کوٹی تھی دو ہوگی، دو تھی تین ہوگی، پہلے ایک گاڑی تھی دو ہوگی، یا دینی حوالے سے حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ دین کے حوالے سے آگے کیوں نکل گیا۔
تو فرمایا کہ جو حسد ہے مومن کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے قلب کے اندر سے اس حسد کی بیماری کو بھی ختم کریں. حسد کی بیماری اتنی خطرناک ہے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دینا ہے چاہے دنیا کے اعتبار سے دے یا دین کے اعتبار سے دے تو اللہ تعالیٰ دے گا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اگر ہم حسد کریں گے تو ہم اپنے آپ کو برباد کریں گے، ہم اندر سے جلتے رہیں گے، اس کا نقصان کسی دوسرے کو نہیں ہوتا. تو فرمایا مومن بننے کے لیے جس طرح ہم اپنے ظاہر کو سنبھالتے ہیں اس سے اتنی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے باطن کو سنبھالیں. اسی طرح دل کے اندر کینہ پیدا ہو جاتا ہے، دل کے اندر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، دل کے اندر کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہم اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرتے. اچھا یہ بیماری دور کیسے ہوتی ہے؟ یہ بیماریاں دور ہوگی جب ہم قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں گے. اور صرف تلاوت نہیں، تلاوت کرنے کے بعد اسے سیکھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، کسی کی شاگردی اختیار کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے اگر مرنے کے بعد اللہ کے سامنے یہ قرآن پیش ہو گیا کہ یا اللہ تو نے مجھے ایسی قوم کے پاس بھیجا تھا، ایسے بندوں کے پاس بھیجا تھا جو نہ پڑھتے تھے، نہ سیکھتے تھے، نہ کوشش کرتے تھے. اور یاد رکھیے یہ قرآن جس طرح میرے لیے ہے، اس کو پڑھنا آنا چاہیے، اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا جس طرح میرے لیے ضروری ہے، اس طرح آپ تمام حضرات ہر شخص کے لیے افرادی طور پر یہ ضروری ہے. اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹھیں ان کے لیے بھی ضروری ہے. ہر مومن کے لیے یہ پورا قرآن تجوید کے ساتھ سیکھنا بھی، اور اس میں لکھا کیا ہے، اس میں پیغام کیا ہے، اس کو سیکھنا بھی ہم سب پر لازم اور ضروری ہے. اور کم از کم زندگی کا وہ باب جس سے ہمارا تعلق ہے، ہم تجارت کرتے ہیں تو تجارت کا باب، ہم شادی شدہ ہیں تو نکاح کا باب، ہمارے والدین ہیں تو والدین کے حقوق کا باب، ہمارے بچے ہیں تو بچوں کے حقوق کا باب. اسی طرح نکاح کے مسائل، رضاعت کے مسائل، مساوات کے مسائل، یہ تمام وہ باب ہیں کہ ہر شخص پر یہ سیکھنے لازم اور ضروری ہے. نماز پڑھتے تو نماز کا باب، رمضان آیا تو روزوں کا باب، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کا باب، حج فرض ہو چکا تو حج کا باب. اب وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دی ہیں. اگر ہم اس کو نہیں سیکھیں گے، صرف کلمہ پڑھ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھے تو یہ مومنانہ طریقہ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنین پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ان میں انہی میں سے آپ کا رسول بھیجا ہے. اب رسول کیا کرتا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی، میرا رسول ان پر تلاوت کرتا ہے میری آیات کو. اس سے پتہ چلا کہ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو درست سیکھنا ہمیں تجوید کے ساتھ آنا چاہیے. جب ہم سیکھیں گے نہیں، ہمیں پڑھنے نہیں آئے گا، آگے کے اسٹیپ میں تو جا ہی نہیں سکتے. تو اللہ کے رسول کا سب سے پہلا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ. فرمایا وَیُزَکِّیہِم، دوسرا کام کیا کرتے ہیں رسول؟ کہ ہمیں پاکیزہ کرتے ہیں، ہمارے ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں، ہمارے باطن کو بھی پاک کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول کا کام صرف یہ تھا بس کتاب پہنچا دینا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، وہ بھی اس آیت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ میرا رسول پہنچاتا بھی ہے، صرف پہنچاتا نہیں ہے، اس کی تلاوت بھی سکھاتا ہے، پڑھ کر سناتا بھی ہے. وَيُزَکِّیہِم، تمہارے ظاہر کو بھی روشن کرتا ہے، تمہارے باطن کو بھی روشن کرتا ہے. اور روشن کرنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ، تمہیں کتاب کا علم بھی سکھاتا ہے. رسول کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ پہنچا دیں، بلکہ رسول وہ کچھ کرتا ہے اور وہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے. اور صرف کتاب نہیں سکھاتا، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ رسول تمہیں حکمت بھی سکھاتا ہے. زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہے، طریقہ ہے، وہ بھی سکھاتا ہے. اپنے بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، بڑوں سے بات کس طرح کرنی ہے، چھوٹوں سے کس طرح کرنی ہے.
اپنوں سے کس طرح کرنی ہے، بیگانوں سے کس طرح کرنی ہے، دوستوں سے کس طرح کرنی ہے، دشمنوں سے کس طرح کرنی ہے، زندگی کا ہر طریقہ، ہر اصول، ہر قانون کے نبی ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے تعالیٰ نے ایسے ہی فرمایا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے۔ میرے رسول ایسے ہیں جو ہمارے ظاہر کو بھی چمکاتے ہیں، ہمارے باطن کو بھی چمکاتے ہیں۔ چاند کی روشنی کو دے کر، سورج کی روشنی کو دے کر، ستاروں کی روشنی کو دے کر ہم رشک کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ تمام روشنیاں صرف اور صرف ہمارے ظاہر کو روشن کرتی ہیں، اور ہمارے ظاہر کو بھی اس وقت روشن کرے گی جب ہم گھر سے باہر نکل کر ان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میرے نبی کی وہ روشنی ہے، وہ روحانیت ہے، وہ نورانیت ہے، وہ کمال درجے کا مرتبہ ہے کہ ہم دنیا کی جس کونے میں ہو، جس رنگ نسل کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہو، جس خاندان کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ہم جنت میں ہو یا خلوت میں ہو، میرے آقا ظاہر کو بھی روشن کرتے ہیں، باطن کو بھی روشن کرتے ہیں۔ اللہ